الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ منگو دعا کے شلا انجدا نصیب ہو بے منگو دعا کے شلا انجدا نصیب ہووے جدوں مات آوے سانو سونا قریب ہووے منگو دعا کے شلا انجدا نصیب ہووے عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توانوں عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توانوں بنیا جندی سواری رب دا حبیب ہووے منگو دعا کے شلا انجدا نصیب ہووے منگو دعا کے شلا انجدا نصیب ہووے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ والدین کی خدمت اور اس پر ثواب اور اجر اور والدین کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ ہیں اور ماں ہوتی ہے۔ ماں کی شفقت، ماں کی خدمت اور ماں جو اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، بے لوث محبت کرتی ہے، اپنی اولاد خود تکلیف میں رہتی ہے لیکن بیٹے کو راحت پہنچاتی ہے، خود کتنی بھی مصیبت میں رہے لیکن کہتی ہے کہ میرا بیٹا سکون میں رہے، میرا بیٹا راحت میں رہے۔ ماں ہوتی ہے اور ماں ایک قیمتی خزانہ ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انسان کو کائنات کی کتنی بڑی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کو اس بلندی پر وہ سکون میسر نہیں آتا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے میسر آتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت اور بہت پیار کرتی ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے
تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، بڑی شفقت کرتا تھا، ماں بھی اس کا بڑا خیال رکھتی، بڑی محبتیں کرتی۔ یقین مانیں کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں دروازے پر آ کر جو دعا کرتی ہے، بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ بندے کے قلب کو جو سکون ملتا ہے وہ کائنات کی کسی بھی چیز میں سکون نہیں ہے۔ جو انسان کو اس وقت سکون ملتا ہے قلب کو، اور جو سرور میسر آتی ہے، وہ کسی چیز میں نہیں آتی۔ جب نوجوان کی شادی ہو گئی، اب وہ بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ماں کے پاس بھی جاتا ہے تو بیوی پسند نہیں کرتی، آہستہ آہستہ وہ ماں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب ماں کے قریب جاتا ہے تو وہ بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ نے ماں کے ہی پاس جانا ہے تو ماں ہی کے پاس رہیں، اگر میرے پاس آنا ہے تو ماں کے بارے سوچیں۔ کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی وہ محبتیں، ماں کی وہ شفقتیں جو بچپن میں ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، وہ سب بھول چکا تھا۔ لیکن آخر کار ایک دن بیوی کو ویران جنگل میں چھوڑ کر آ گیا۔ سردی تھی، ماں کو ایک چادر دی۔ جب دن ڈھلنا شروع ہو گیا، رات کا وقت تھا، تو وہاں ایک آدمی آیا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بیٹھی ہے اور پریشان ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ پریشانی، اس نے کہا میں پریشان نہیں، میرے بیٹے نے کہا کہ تجھے شام کو لے جاؤں گا، میں اس وجہ سے پریشان نہیں، میرا بیٹا آ جائے گا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ویران ہے، جنگل ہے، کہیں کوئی شیر میرے بیٹے کو نہ کھا جائے۔ یار ماں ماں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل جو مقبول ہے اور محبوب ہے اور پسندیدہ ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس شخص نے پھر دوبارہ عرض کی، پھر کون سا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ حدیث متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی خدمت میں جہاد کرو، کہ والدہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا درجہ عطا فرمائے گا، یعنی جہاد کے برابر ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد، اور اسی طریقے دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابن ماجہ بھی ہیں، امام نسائی، امام حاکم، اور امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص سے عرض کی، یا رسول اللہ میں جہاد کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ چمٹے رہو، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس پر مجھے قدرت نہیں ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میری ماں زندہ ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ کوشش کرو کہ جب تم یہ کر لو تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، یعنی اس کا ثواب یعنی جہاد کے برابر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یعنی حج اور عمرے کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے غلام خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ میری بیوی کو پسند نہیں فرماتا تھا اور مجھے بہت پسند تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، تو میں نے انکار کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے طوبیٰ یعنی جنت کے ایک سایہ دار درخت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عمر زیادہ کر دے گا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میرے رزق میں برکت ہو، آج ہر بندہ کہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس یعنی سب دنیا کی جو سہولتیں ہیں میرے پاس ہوں، کہ وہ ساری چیزیں میرے پاس ہوں، جو دوسروں کے پاس ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں۔ دوسروں کے پاس یعنی اعلیٰ شاندار گھر ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس یعنی سادہ سا مکان ہے، اور میری تجارت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ وہ کہتا ہے میری تجارت بھی زیادہ ہو جائے، میرا گھر بھی بڑا ہو جائے، مجھے گاڑی بھی بڑی مل جائے۔ اسے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اس سے عمر میں بھی برکت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اسے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں کا دل دکھایا، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو بوڑھا پایا، اور فرمایا کہ اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، اور جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرا قدم مبارک رکھا تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام واعظ و نصیحت فرمایا، خطبہ مکمل کیا، ممبر سے نیچے اترے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، جو آج آپ نے عمل کیا ہے، یعنی ممبر پر چڑھے ہیں اور پہلے ممبر کے درجے پر قدم رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ اسی طریقے دوسرے درجے پر آمین فرمایا، تیسرے پر فرمایا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ پائے، رحمتوں والا مہینہ پائے، اتنی حسین گھڑیاں کہ جہاں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اتنا سنہری موقع پائے لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزے نہ رکھیں، اس کی پھر بھی بخشش نہ ہو سکے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، آپ کہیں آمین۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے قدم پر درجے پر یعنی ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے، رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے
جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے 2 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، جن میں سے ایک سند حسن ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو حضرات محترم، والدین کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی جتنی بھی ہو سکے خدمت کریں۔ ماں ہوتی ہے۔ کسی شخص نے، بدبخت نے، بعض روایات میں ملتا ہے اور بہت ہی سبق آموز واقعات ہے۔ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر پارک میں گئے، پوری فیملی گئی، والدہ کو پارک کے ایک کونے میں بٹھا دیا، وہ سب چلے گئے، والدہ کو ایک پرچہ پڑھایا۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں لیکن وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ وہ پاس کیا کہ اماں آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے وہ پرچہ دکھایا، پرچے پر لکھا ہوا تھا کہ جس کو ملے اس کو یتیم خانے میں داخل کرا دے۔ اللہ اکبر! ماں کیا یتیم خانے میں داخل کرانے کے لیے ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں شہرت ملے، مجھے عزت ملے، میری عمر بھی زیادہ ہو جائے، میرے رزق میں بھی برکت آ جائے، وہ والدین کی خدمت کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور ان کو بارش نے آ کر لیا۔ بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو غار کے جو دروازہ ہے، یعنی غار میں جہاں سے داخل ہوئے تو فرمایا کہ اوپر سے ایک چٹان نیچے گرا اور غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب تینوں نے کہا کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، ہر ایک اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے تاکہ ہمیں یہاں سے نجات ملے، ہم یہاں سے باہر نکل جائیں۔ تو ان میں سے ایک نے وسیلہ دیا جو بکریوں کو چراتا تھا، یعنی بکریوں کا چراوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جب گھر میں پہنچا اور میں سب سے پہلے جب دودھ کو لیتا تو اپنے ماں باپ یعنی بوڑھے ماں باپ کو پلاتا۔ گھر میں چھوٹی بچی بھی تھی اور جب شام کو آتا تو بکری کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمولی دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا، وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا کہ ماں باپ کی جو نیند خراب ہوگی، ماں باپ کی نیند خراب ہو جائے گی، ماں باپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ پسند نہ آیا کہ میں ان کو جگانا نہ پسند کیا۔ ان کے پاس دودھ دینے کے لیے پہلے کی طرح ان کے پاس کھڑا رہا، یہاں تک کہ ساری رات بھوک کی وجہ سے میری چھوٹی بچی میرے قدموں میں روتی رہی اور صبح تک میں دودھ لے کر ماں کے سرہانے کھڑا رہا، ماں باپ کے۔ اے اللہ تجھے خوب علم ہے، میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، اے پاک پروردگار، تیرے علم میں ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے فقط تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی کشادی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے لیے کشادی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ بخاری اور مسلم اور امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ان ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من حق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ ترجمہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ، تیرا باپ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو تیرے حسن سلوک کا، جو تیرے نیکی کا حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی جتنی بھی خدمت کریں کم ہے، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو راضی کریں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دنیا میں بلندی ملے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کی جتنی زیادہ خدمت کرے گا اتنا ہی رب اسے زیادہ نوازے گا۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ منات المناجی میں فرماتے ہیں کہ اس فرمان علی سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ بچے پر جو ماں ہے، بچے پر ماں کے 3 احسان کرتی ہے، باپ کا 1 احسان ہے، اور ماں پہلا احسان کرتی ہے کہ بیٹے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھنا، اور پھر اسے جب پیدائش یعنی پرورش کرتی ہے، اور پھر اسے جو پیدا کرتے وقت یعنی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ 3 یعنی ماں کے حق ہیں، اور باپ کا صرف یعنی پرورش کرتا ہے۔ بیٹا ماں باپ یعنی دونوں کی خدمت کرے، مگر مقابلہ کی صورت میں ادب اور احترام کا باپ کا زیادہ کرے، اور خدمت اور انعام ماں کی زیادہ کرے۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان سے نرمی سے بات کرے اور نیچی لہجے میں آواز سے کلام کرے، مالی بدنی خدمت کرے، یعنی اپنے نوکروں سے ان کا کام نہ کرواؤ بلکہ خود کریں، اور ان کا ہر جائز حکم مانیں، انہیں نام لے کر نہ پکاریں، اگر وہ غلطی پر ہوں تو نرمی سے ان کی اصلاح کریں، اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کی سختی پر آپ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اصول کے بہت سے اللہ تعالیٰ نے طریقے بیان کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان میں سے ایک بہت بڑا اہم سبب ماں باپ کو ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر خدا راضی ہو جائے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے وہ ماں باپ کو راضی رکھے۔ جو ماں باپ کو راضی رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر راضی ہو جائے گی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر صدقہ خیرات ہے، اور نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ سارے نیک اعمال ہیں، یہ اس وقت یعنی قابل قبول ہیں کہ جب انسان اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہے۔ دیکھیں کہ حج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض فرمایا ہے، نماز بھی قرآن پاک میں فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ بھی قرآن پاک میں فرض ہے، تو اسی طریقے جو ماں باپ کی جو فرضیت ہے یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حج اس وقت قبول ہوگا کہ جب ماں باپ کی جو فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کی خدمت کا حکم دیا ہے، انسان اس پر عمل کرے گا، پھر حج قبول ہے، پھر نماز قبول ہے، پھر عمرہ قبول ہے، پھر صدقہ خیرات قبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا، اور اسی حدیث کو یہ پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں، دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو ابن حبان اور امام حاکم اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا۔ یاد رکھیں کہ ایک سائیڈ پر 40 ولی بیٹھ جائیں اور ایک سائیڈ پر
ماں باپ بیٹھ جائے، ماں باپ اتنا پڑھا ہوا نہیں، سادہ ہے، اگرچہ سادہ ہے، لیکن اولاد کے معاملے میں کہ اولاد کو جو سکھانا ہے، اولاد کی جو تربیت کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں باپ کو عطا کی ہے۔ اور ادھر وہ ولی ہاتھ اٹھائیں، ادھر ماں باپ ہاتھ اٹھا دے، اگرچہ سادے ہیں، اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان ولیوں سے پہلے ماں باپ کے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے حق میں دعا قبول فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گنہگار ہے تو اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر وقت کا ولی ہے اس کی بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، غوث ہے اس کی بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ابدال ہے حضرت محترم اس کی بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وقت کا قطب ہے اس کی بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر امام الانبیاء بھی ہیں ان کی بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے باپ کو ناراض کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس پر باپ راضی ہو گیا اس زمین پر تو عرش پر رب رحمان راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میری خدمت کے عرض کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ یعنی ایک مقام اور درجہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بندہ گنہگار ہے وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنی والدہ کی خدمت کرے، اپنے والد کی خدمت کرے، تو اس پر رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان شخص نے اس حال میں صبح، اور اس حال میں فرمایا کہ صبح کی، اس حال میں کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرماندار ہے، یعنی اللہ عز و جل نے جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا ہے وہ اس کی تعمیل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے اور اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرماندار ہے، تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، اور اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کو راضی کرتا ہے، ماں باپ اس پر راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر ماں زندہ ہے، وہ ماں کو راضی کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا دروازہ ایک دروازہ یعنی کھولا جاتا ہے۔ اور جس شخص کی صبح اس حال میں ہوئی کہ والدین کے بارے میں اللہ عز و جل کا نافرمان ہے، یعنی والدین کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہی زندہ ہے تو اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا نافرمان ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دروازہ دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگر والدین اس پر ظلم کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں، لیکن وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس حدیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور فضیلت کو پر بیان کیا گیا۔ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، ماریں، اولاد کا حق ادا نہ کریں، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اولاد کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اولاد والدین سے انتقام لے، لیکن ماں باپ کی خدمت ضرور کرے۔ اور اس بات پر نوٹ یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو ظلم کی اجازت دی گئی ہے، اگر ماں باپ ظلم کریں گے تو ظلم کا وبال ان پر پڑے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ، والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدین تیرے لیے جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر ماں باپ کا فرمانبردار ہے، خدمت گزار ہے تو جنت کا حقدار ہے ٹھہرے گا، اور اگر تم نے ان کی خدمت اور فرمانبرداری سے انکار کیا ہے، نہیں کی، ان کو ناراض کیا ہے، ان کا دل دکھایا ہے، تو یہ تمہارے لیے جہنم پہنچنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا بھی ہو ماں باپ کی خدمت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ ان کی خدمت میں جہاد کرو، ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ حضرت ابو سعید مالک بن رائبہ سعدی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے دوستوں کو عزت دو۔ یہ وہ حقوق ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا جنازہ پڑھو، اور فرمایا کہ ماں باپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کرو، اور فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ماں باپ کرتے تھے، اور فرمایا کہ باپ کے دوستوں کو عزت دو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اس کا ثواب جہاد کے برابر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا اجر حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں رہنے والا شخص جنت میں جا پہنچتا ہے، اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوزخ سے نجات ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، ان کو راضی کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حدیثیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جس پر ماں باپ کی خدمت کرنے پر رب اجر عطا فرماتا ہے، اور اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان ماں کے قدموں میں رہے، ماں کی خدمت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کہ اویس کرنی کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ماں کی خدمت کا ہے، کہ ماں کی خدمت کرتا تھا، رب نے اتنا درجہ اور مقام دیا ہے۔ اویس کرنی والدہ بوڑھی ہے اور والدہ کی خدمت کرتے رہے، اگرچہ حضور علیہ السلام کی ظہری زیارت نہ کر سکے، لیکن قربان جائیں میرے محبوب علیہ السلام صحابہ میں بیٹھ کر حضرت اویس کرنی کا ذکر کرتے ہیں، تو قربان جائیں۔ اسی طریقے بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بایزید بستامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام یا مرتبہ کیسے دیا ہے؟ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کہ مجھے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ سب ماں کی خدمت کا انجام ہے، کہ ماں کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور ماں نے دعا کی یا اللہ جیسے یہ میرا بایزید ہے اسے اپنا بھی بایزید بستامی بنا لے، اسے وہ مرتبہ ولایت کا عطا فرما دے جسے ولی بننے کا بہت زیادہ شوق ہو، بزرگ بننے کا بہت زیادہ شوق ہو، جسے دنیا میں عزت ملنے کا شوق ہو، کہ مجھے عزت ملے، لوگ مجھے بھی جانیں۔ اسے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں ماں ہوتی ہے۔ یقین کریں جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو گھر کے دروازے پر جب ماں دعا دیتی ہے، بندے کو وہ سکون ملتا ہے۔ انسان کو کائنات میں کتنی بڑی کرسی مل جائے تو اس کو اس بلندی پر وہ میسر نہیں ہوتا جو اسے بلندی اور مرتبہ ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے میسر آتی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کو راضی رکھنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ماں باپ کو ناراض کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرنی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان کرنی ہے۔
تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ماں باپ کو تانا بھی دیتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ نے کیا دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے، بڑے بھائی کو سب کچھ دے دیا ہے، چھوٹے بھائی کو سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ اس طرح آج کی نوجوان میں یہ فکر نظر آتی ہے کہ وہ ماں باپ کو برا بھلا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے اتنی بڑی زمینیں نہیں بنائی، اتنی بڑی ہمیں گاڑی نہیں دی، اتنا بڑا مکان نہیں دیا۔ اس طرح 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 کی باتیں اور ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو دکھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ خلیفہ اول ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور بیان کریں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام یعنی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آج معمولی طور چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبے کی قسم جھوٹی اٹھا دیتا ہے، قرآن کی جھوٹی اٹھا دیتا ہے، دوستوں کی خاطر یعنی جھوٹا قرآن اٹھا دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خاطر یعنی جھوٹا قرآن اٹھا دیتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اگرچہ کسی کو ملنا نہیں، وہ دروازے پر آ جائے تو خود اپنی اولاد کو جھوٹ سکھاتا ہے، کہو کہ باپ گھر نہیں ہے۔ آج اگر اولاد کی تربیت ایسی کرو گے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا باپ اس طرح گیڑا دیتا ہے، ہمارا باپ اس طرح جھوٹ بولتا ہے، کل اولاد کی یہ آپ جو تربیت کر رہے ہیں ایسی ہوگی۔ لیکن آج سچ بولیں، اگر کسی کو ملنا نہیں تو خود کہیں کہ بھائی میں گھر ہوں لیکن ملنا نہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں گھر موجود نہیں ہوں، بلکہ اولاد کو کہیں کہ اسے کہیں کہ باپ گھر نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یعنی جھوٹوں کا ساتھ دینا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار فرماتے رہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ سکوت فرماتے۔ اور دوسری حدیث یعنی خلیفہ دوم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان اور عادی شراب یعنی شراب کا عادی ہے، کہ جو کہتا ہے کہ میں شراب کے بغیر جی نہیں سکتا ہوں، شراب کو اپنی زندگی بنا کر بیٹھا ہے، شراب کو اپنا مقصد بنا کر بیٹھا ہے، یعنی شراب کا عادی۔ اور تیسرا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا۔ یہ 3 آدمی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نزل رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دیوس اپنی بیوی کی بدکاری پر علم کے باوجود خاموش رہنے والا، اسے پتہ ہے کہ میری بیوی نے یہ بدکاری کی ہے لیکن پھر بھی خاموش ہے۔ اور جو عورت یعنی مردوں کی مشابہت اختیار کرے، آج تو پتہ نہیں چلتا، دیکھا جائے تو بندہ دیکھتا ہے کہ دور سے تو لڑکا نظر آتا ہے، جب بندہ قریب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے لڑکی ہے۔ ثم معذاللہ کہ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یہ 3 یعنی جنت میں داخل، شراب کا عادی، اور وہ شخص کہ جو بیوی کی بدکاری کا علم ہے اس کے باوجود وہ خاموش ہے، تیسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ 3 جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور پہلے جو 3 ذکر کیے ہیں ان پر یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کی جو خوشبو ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 500 میل سے یعنی جنت کی خوشبو آئے گی۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسی ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کا عادی، اور تیسرا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز دے کر یعنی اپنے کام کا احسان جتلانے والے کو۔
فرمایا کہ یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ دیکھیں کہ 500 میل سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو باپ کا نافرمان ہے، جو شراب کا عادی ہے، جو احسان جتلانے والا ہے اپنے کام کے، لیکن ان کو یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ آج ماں کتنی محبت کرتی ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بچوں کو کس طرح وہ پڑھا رہا ہے، کہ بچوں کی فیسوں کا مسئلہ، پھر گھر کا راشن، پھر دیگر یعنی شادی میں، خوشی میں، اور جناب شادی میں اور غمی میں جو انسان برتتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، کبھی کدھر جانا پڑتا ہے، کبھی کدھر، تو یہ جو سارے خرچے ہیں، جو معاملے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ ابا جی میں تو اپنے بچوں کا بڑا مسئلہ ہے، بڑا پیٹ بڑا مشکل ساتھ پال رہا ہوں، بچوں کے فیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر گھر کا معاملہ یعنی راشن کا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ وہ سب بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی کسی نے پالا تھا، لیکن ماں باپ کہتا ہے بیٹا ہم نے بھی آپ کو پڑھایا تھا، ایسے ہی مشکل کے ساتھ پڑھایا تھا، ہم نے ہی آپ کو کپڑے لے دیتے تھے، یہ ساری چیزیں یعنی انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن کاش وہ غور کرے کہ جس طریقے میں آج اپنی اولاد کو پال رہا ہوں، اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کی فیسوں کا مسئلہ ہے، ان کے کپڑوں کا، ان کی کتابوں کا، ایسے ہی مجھے بھی کسی نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے جدوں یہ نعمت موجود ہوتی قدر نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن جب یہ نعمت چلی جاتی اسے پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اگر ان کی خدمت کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا تو یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو دیکھیں کہ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان شریف ہے یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، ظاہری چیزوں کو حضور علیہ السلام نے جنت کی طرف یعنی اشارہ فرمایا۔ اسی طریقے ماں باپ ہے کہ گھر میں بہت بڑی یعنی سہولت موجود ہے، گھر میں بہت بڑا خزانہ موجود ہے، جس کے والدین زندہ، یقین کرو وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر میں وہ نعمت موجود ہے کہ اس کے ذریعے وہ جنت پا سکتا ہے، اس کے ذریعے وہ ترقی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے وہ حج عمرے کا ثواب پا سکتا ہے، بلکہ مقبول حج کا ثواب ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے سے رب جنت کے دروازے کھولتا ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے رب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑا یعنی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ انسان خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ لیکن اتنی نعمت انسان کو یہ میسر بھی آئے اور ان کی وہ خدمت کر کے وہ مقام حاصل نہ کر سکے، وہ جنت کا حقدار نہ بن سکے، وہ انسان بدبخت ہے کہ اس کے گھر میں نعمت موجود ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن دوستوں بزرگوں، جس وقت جس کی ماں چلی جاتی ہے اس سے پوچھو کہ کتنا دکھ ہوتا ہے، جس کا باپ چلا جاتا ہے اس سے پوچھو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ جب ماں باپ چلا جاتا ہے، ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے، ماں باپ یقین کریں اتنا بڑا سایہ ہے کہ انسان جب ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو انسان کو بہت سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، انسان کو کتنی بھی کائنات میں بڑی کرسی مل جائے اور اس کو اس بلندی میسر نہیں ہوتی جو جتنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر انسان کو وہ بلندی میسر آتی ہے۔ تو انسان ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، یعنی نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ حج کیا ہے اس پر فرض ہے، صاحب نصاب ہے کہ زندگی میں ایک حج کیا ہے اس پر فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے دیگر جتنے بھی نیک کام کرتا ہے، وہ نفل پڑھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 شخص ہیں۔ پہلا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان ہے اور احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا، یہ 3 ایسے شخص ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن قبول نہیں ہے، حج کرتا ہے قبول نہیں ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اگر عادت ہے وہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے یا احسان جتلانے کی عادت ہے یا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، تو سچے دل سے توبہ کرے، ماں باپ کو راضی کرے
اور اگر احسان جٹلانے کی جو عادت یہ پڑ گئی اس سے توبہ کرے اور نہ تقدیر کو جٹائے۔ جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ملنا ہی ملنا ہے، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس عمل پر فوت ہو گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں کھڑیاں کر کے میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ بشرط یہ ہے کہ ماں باپ کا فرمانبردار ہو۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے، ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت بھیجتا ہے، اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے جو اس کو کافی ہو۔ حضور نبی کریم فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے ملعون، قوم لوط کا عمل کرنے والے ملعون، قوم لوط کا عمل کرنے والے ملعون، کہ جو عورتوں کو چھوڑ کر ان مردوں کے ساتھ انہیں فعل کرے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ ملعون شخص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے یعنی ذبح کرنے والا، یعنی کسی اور کا نام لے کر جس سے کہ یعنی جناب کافر ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر یعنی ذبح کرنے والا ملعون۔ اور تیسرا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ملعون پر۔ تو امام طبرانی اور امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص سے عرض کی یا رسول اللہ، ایک نوجوان ہے اور موت کے بالکل قریب ہے، تو اس کے پاس کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ پڑھ نہ سکا۔ ہم نے کہا پڑھو، اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا تھا؟ جی ہاں آقا، وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ بیٹا پڑھو کلمہ۔ اس نے آگے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ہاں رسول اللہ، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا، اس کے بارے پوچھا ماں باپ کے متعلق، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں کا نافرمان تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس کی والدہ کو بلایا اور میرے محبوب نے فرمایا کہ بتاؤ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ آقا میرا بیٹا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آپ کے سامنے آگ جلائی جائے اور کہا جائے کہ اس سے راضی ہو جاؤ، اس کی شفاعت کرو، نہیں تو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت کیا کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤں گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کرو اور اپنے بیٹے پر راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے نجات دی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی ہے۔ اورنگزیب وقت کا بادشاہ تھا، جب گھر سے نکلتا تو ماں کے قدموں میں آتا، ماں سے دعائیں لیتا، پھر گھر سے نکلتا۔ گھر میں 50-60 کمرے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے۔ ایک وقت آیا ماں دنیا سے چلی گئی، دیکھا کہ عصر کے بعد یعنی وقت کا بادشاہ رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا گھر میں سب کچھ موجود ہے
میرے پاس یعنی خزانے بھی ہیں، بادشاہی بھی، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے بڑا خزانہ تھا میرے پاس وہ والدہ تھی۔ وہ بہت بڑا سرمایہ تھا اور بہت بڑا میرا خزانہ تھا، لیکن آج دنیا سے والدہ چلی گئی ہے، مجھے دعائیں دینے والی چلی گئی ہے۔ تو قربان جائیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں گلی میں جو گوشت بنانے والا ہے وہ تیرا دوست ہوگا جنت میں۔ اب جو وہ گوشت بنانے والا کسائی ہے اس کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور آپ مہمان بن کر گئے، دیکھا کہ وہ سارا دن گوشت بناتا رہا اور جو صاف ستھرا گوشت تھا اسے سائڈ میں رکھتا۔ جب گھر میں گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے مجھے ایک سائڈ پر بٹھایا، میں نے کہا کہ مجھے پہلے پانی دے گا، میری خدمت کرے گا، لیکن اسے کیونکہ آپ مہمان تھے، وہ میزبان تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ والدہ ہے اس کی خدمت کی، اس گوشت کو بنایا، اور گوشت کو بنانے کے بعد والدہ بہت ضعیف ہے، منہ میں داند نہیں ہے، وہ پہلے لقمہ اپنے منہ میں رکھتا، اسے چبا کر اسے نرم کر کے پھر اپنی ماں کے منہ میں رکھتا۔ اس طرح اس نے یہ عمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عمل کرتا رہا، جب والدہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدہ نے کوئی جملے بولے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس والدہ نے کیا جملے بولے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ چھوڑیں، اس نے کیا کہ میری والدہ بالکل سادی ہے، جب میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا بولی ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو اسی طرح جب مجھ سے راضی ہو جاتی، کہتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پیارے کلیم کا ساتھ عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ کو مبارک ہو، خوش خبری ہو کہ جنت میں تم ہی میرے ساتھی ہو۔ تو والدہ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اور زیب کہنے لگا کہ سب کچھ ہے، یہ خزانے ہیں، زمینیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے بڑا میرا سرمایہ تھا، جو سب سے بڑا میرا خزانہ تھا، فرمایا کہ وہ والدہ تھی، آج والدہ نہیں ہے۔ تو والدہ کی جنہوں نے خدمت کی ہے انہوں نے مقام پایا ہے، انہوں نے مرتبہ پایا ہے۔ جتنی بھی والدہ کی خدمت کریں وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت انسان کو کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ عز و جل کے راہ میں جہاد کرنا۔ اور پہلی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے اس حدیث میں ان دو عملوں کا آقا دو عالم نے فرمایا کہ نماز وقت پر ادا کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس حدیث میں میرے محبوب علیہ السلام نے جہاد کا بھی حکم دیا ہے کہ نماز بھی وقت پر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کی تعلیم فرمائی کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طلب کرتا ہوں تو وہ مجھ سے اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو شخص چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور میری بخشش ہو جائے، اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کرے۔ حضرت استاد ابو اسحاق علی رحمت اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ کی داڑھی یاقوت سے سجی ہوئی ہے اور چمک رہی ہے، جوہرات
اور فرمایا کہ داڑھی مبارک آپ کی یاقوت سے سجی ہوئی ہے اور چمک رہی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو سچ کہتا ہے، یعنی تیرا خواب سچا ہے، اس لیے میں نے کل سونے سے قبل اپنی داڑھی ماں کے تلووں کو لگائی تھی۔ فرمایا کہ یہ تم نے جو سجی ہوئی دیکھی ہے، یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی تھی، فرمایا کہ وہ مٹی چمک رہی ہے، یہ ساری جو برکت مجھے ملی ہے، فرمایا کہ ماں کے قدموں کی برکت ہے، ماں کی قدموں کی برکت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس مسلمان شخص نے اس حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ حضرت قعب بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ بہت صحت مند ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ نکلا ہے اپنے چھوٹے بچوں کی افالت کی کوشش کرے تو فرمایا کہ یہ راہ خدا میں ہی ہے اور یہ نکلا ہے، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے کوشش کرے، فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کے راستے میں ہے اور نکلا ہے، اور اپنی ذات کے لیے کوشش کرے، فرمایا کہ مستغنی ہو جائے، لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، بس یہ اللہ عز و جل کے راستے میں ہے، فرمایا کہ یہ راہ کاری، اور فرمایا کہ اگر یہ راہ کاری کے لیے نکلا ہے کہ میں لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، فرمایا کہ مجھے زیادہ عروج مل جائے، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اگر اس نیت سے نکلا ہے، حلال رزق کی تلاش سے نکلا ہے، اپنی اولاد کے لیے نکلا ہے، فرمایا کہ پھر اللہ کے راستے میں ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے نکلا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ پھر ہی اللہ کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جائیں کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کسی تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا جو درد ہے وہ ماں باپ کو ہوتا ہے۔ ماں ایسا سرمایہ ہے، ماں باپ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ پیچھے دعائیں کرتا ہے، اس کی پریشانی میں ماں باپ بھی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب ہمیں خوشیاں ملیں، جب رب ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے والدین کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا گرتا ہے، محشر میں جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، موت سے پہلے اس کو دنیا میں ذلت اور بیماریوں کی سزا ملتی ہے، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے، اور وہ مرتے وقت یعنی کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ اے اللہ، ہم پر ہمارے والدین کو راضی رکھ اور ان کو ہماری طرف سے بہترین یعنی جزا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو حضرات بھی سنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔